کی کہ طالبان طریقت کو بعض خوبصورت باتیں جو در حقیقت موتیوں اور ہیروں سے بڑی ہیں، اگر وہ ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کو استعمال، یہ باتیں میں بتا رہا ہوں اردو کے احباب کے لیے، کہ جو اردو کے احباب ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اردو میں بات کریں، تو آج ہم ان کو تمام، جو اردو ویسے بھی قومی زبان ہے، چاروں صوبوں میں بولی سمجھی جاتی ہے، تو اردو میں ہم ان کو بتاتے ہیں۔ آج شروع کرتے ہیں پھر اس کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب علم، پہلے ہم علم کے متعلق پہلا ہم گفتگو کرتے ہیں۔ علم کیا؟ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بابا میں باہر بنو، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس رحمان اور رحیم نے ازل سے ساری جہاں کی پیدائش سے پہلے یہ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی موجود واجب الوجود مگر ایک اللہ۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود، نہ ہوگا کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ کے۔ پھر تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام اہل علم بھی اس سچی گواہی پر اول سے لے کر آخر تک قائم ہے۔ پھر اس کی شہادت خلاصہ یہ کہ نہ کوئی موجود ہے اور نہ کوئی عبادت کے لائق ہے مگر صرف وہی بڑی عظمت والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، تنزیل، اس آیت کا شان نزول، اس بابرکت آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے دو سلطان سلطان العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے مدینہ منورہ میں آئے، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی یہ شہر تو بالکل اس شہری کی ہم شکل ہے جو نبی آخر زمان کے رہنے کی ہے، جس کا ذکر پہلی کتابوں تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ پھر جبکہ یہ دونوں عالم، یہود کے دو عالم، سلطان العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کا جمال با کمال دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بے شک یہی وہ مبارک رسول ہیں اور جن کو صاف طور پر توریت میں لکھا ہے۔ پھر ان عالموں نے عرض کی، حضرت ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا شافی جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا سوال ہے، پوچھو۔ عرض کیا، یا حضرت بتا دیجئے جو فرمان ازل میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ فرمان سب کی شہادت بڑی شہادت ہے۔ وہ یہودی جب یہ سوال کر چکے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الآیہ، یعنی جو فرمان کے ازل میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سب سے بڑی گواہی اور شہادت وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ اور نہ ہوگا کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ۔ غرض ہے کہ یہ جو یہودی فوراً مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو توریت میں پایا، جو توریت میں پڑھا وہی یہاں کر سنا اور دیکھا۔ سبحان اللہ، یہی تو وہی دین ہے جس پر مسلمانوں کی جانیں قربان ہے۔ در منصور، یہ در منصور کتاب ہے۔ مکہ معظمہ کے گرد اگر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، در منصور تفسیر ہے، تو سارے بت اونٹے ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ آیت بخشش کا پروانہ لے کر اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی۔ در منصور میں ایک واقعہ آتا ہے، تفسیر ہے، حضرت حمزہ ایک گزرے، وہ فرماتے ہیں ایک رات مجھے کوفہ کے ویران جنگل میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ جب میں نے وہاں دو جن ڈراؤنی صورت میں میرے قریب آئے، اور ایک نے دوسرے شخص جو کوفے کو لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا، اور کہا کہ آئندہ کے لوگ اس کار خیر سے رک جائیں، تب دوسرے نے کہا ہم اس کے قتل کرنے سے باز آ جا، مگر اس جن نے نہ مانا اور میرے قتل پر آمادہ ہو کر میرے پاس آیا اور چاہا کہ مجھے قتل کرے۔ میں نے فوراً ہی اس آیت شریفہ کو پڑھا تو معن ہی نہایت ہی ذلت کے ساتھ وہ جن واپس ہونے لگا۔ تب دوسرے جن نے کہا کہ جاتا تو کہاں ہے؟ اب تو اس کے قتل کرنے کے بجائے صبح تک اس کی حفاظت اور چوکیداری فرض ہو گئی ہے، چونکہ یہ آیت شریفہ اس نے ایسی پڑھی کہ ہر شے پر اس کی حفاظت اور چوکیداری لازم ہو گئی۔ چنانچہ صبح تک اس آیت کی برکت سے چوکیداری اور حفاظت کرنی پڑی۔ سبحان اللہ، خدا کے نورانی کلام کی کیا نرالی شان ہے کہ قتل کرنے کے بجائے حفاظت کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ سو جب کوئی خدا کا عاشق اور خدا کا طالب اپنے سچے دل سے صبح اور شام ایک ایک گھنٹہ باوضو قبلہ رخ ہو کر اس مبارک لفظ اللہ کو اپنے دل کی تختی پر لکھا ہوا خیال کر کے صرف خیال سے ہی اللہ 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 کرے گا، اس طور پر کہ نہ تو زبان کو حرکت دے
اور نہ دل کو حرکت ہے بلکہ زبان کو تالو سے لگا دے، جس طرح ہمارے خواجگان نقش بندیہ فرماتے ہیں۔ اس لفظ اللہ کے نورانی نام کا نور عرش اعلیٰ سے سلطان العارفین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں نزول فرماتا ہے اور آپ کے مبارک دل سے میرے دل میں آ رہا ہے، جس طرح حضرات خواجگان نقش بندیہ فرماتے ہیں۔ اس طور پر اللہ اللہ کرنے سے بظاہر چند روز تک کچھ برکت معلوم نہ ہوگی، پھر خدا کے فضل سے 2-4 ہفتہ کے بعد اس نورانی نام کے نور سے جب دل کا اندھیرا ہٹنے لگے گا اور گناہوں سے دل نفرت کرنے لگے گا، تب اس نام پاک میں کچھ روشنی اور چمک معلوم ہوگی۔ یا تو وظیفہ شریف کے وقت دل اللہ کی صحبت سے بھر جائے گا اور ایک عجیب قسم کی باطنی مٹھاس دل میں آنی شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر تو ترقی کرتے کرتے ہوئے اللہ اللہ کرنے وقت سورج کی مثل چمکنے اور جگمگانے لگے گا۔ اس وقت نماز اور روزہ اور تلاوت اور وظیفہ شریف میں وہ کیفیت اور مٹھاس پیدا ہوگی کہ 100 جان سے اپنے مالک کے مبارک نام پر قربان ہونے کو تیار ہوگا۔ چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مالک کی طرف سے خلیل کا خطاب عطا کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام امتحان کی غرض سے آئے کہ دیکھیں اپنے مالک کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے ہیں اور اپنے مالک کے مبارک نام پر کس درجہ فدا ہیں۔ اس خیال سے خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ایک دفعہ لفظ اللہ اکبر کہا۔ یہ بات غور سے سنیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کے یہ دیکھیں جو اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے حضرت جبرائیل آئے، جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل مقرر کیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت جبرائیل نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں آپ کے خلیل کا امتحان لوں؟ اللہ نے فرمایا لو ہمارے خلیل کا امتحان۔ وہ آ کر بیت اللہ شریف پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ زور سے کہا اللہ اکبر۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کا نام سنتے ہی نعرہ مار کر تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو چاروں طرف دیکھا مگر کہیں اس باعظمت نام کا لینے والا نہ پایا۔ پھر جب خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے کے گیا، فرمایا اے خدا کے دوست ایک دفعہ پھر وہ باعظمت نام پکارو۔ جبرائیل بولے کہ میں بغیر شکرانہ لیے ہوئے نذرانہ لیے وہ باعظمت نام تو نہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سارا مال اس مبارک نام پر فدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے پھر ایک مرتبہ کہا اللہ، یہ سن کر آپ گر پڑے اور تڑپ کر بے ہوش ہوئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے جبرائیل پھر ایک مرتبہ اللہ کا نام لو۔ تب حضرت جبرائیل نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا اب اس مبارک نام پر جان فدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل یہ سنتے ہی اپنے مقام کو واپس آ گئے اور سجدے میں سر رکھ کر جناب الہی میں عرض کی خداوندہ بے شک ابراہیم تیرا بڑا سچا دوست ہے، میں نے جتنا خیال کیا تھا اس سے کئی درجہ ابراہیم کو تیری محبت میں زیادہ پایا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو خدا کی محبت کی نورانی کیفیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میں تھی، اسی نورانی کیفیت اور اسی باطنی نعمت اور اسی بحر مواج جوہر کو عارفان نسبت حبی کہتے ہیں، اور یہ نسبت حبی اسلام کی ایک بہت بڑی باطنی نعمت ہے۔ عارفوں کے اور انبیاؤں کے سچے وارثوں کے نورانی سینوں میں محفوظ ہے، جس کی برکت سے ان کے سینے خدا کی محبت سے ہمیشہ چھل رہتے ہیں، اور جبکہ وہ نورانی لوگ کسی دل پر خدا کی محبت کی نور پاشی کرتے ہیں تو وہ اس خدا کی محبت کے نور کے سرور میں اس دنیا کو بھول جاتے ہیں اور عالم غیب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر تو ان کا مرنا اور جینا اللہ اللہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے خاندان مجددیہ سرہندیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت آپ کو اس قدر ذوف تھا جو بیان سے باہر تھا۔ اس وقت آپ کے غلام مراقبہ کی حالت میں انتظار فیض میں بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ نے اچانک یہ شعر پڑھا کہ ہر چند پیر و خست دل و ناتوام شدم، ہرگاہ کے یاد روئے تو کردم جمع شدم، یعنی میں گو کہ ازحد ناتواں ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کم قوت اور بڈھا ہو گیا ہوں، پہلو بدلنے کی بھی طاقت نہیں، مگر جب کہ تیرے مبارک دیدار کی یاد نے اور تیرے مبارک خیال نے بڈھوں کو جوان بنا دیا ہے اور نئے سرے سے تازی روح کو پھونک دیا ہے، تو پھر میں بھی تیرے مبارک دیدار کی یاد سے تیرے مبارک خیال سے جوان ہو جاتا ہوں۔ غرض ہے کہ اس شعر کو پڑھ کر اپنے مولا کے نام اور اپنے مولا کے عشق میں آپ بیٹھ گئے، اور جو لوگ انتظار فیض میں بیٹھے ہوتے ان کے سینے خدا کی محبت کے نور سے منور کرتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے اور واصل بحق ہوئے۔ خدا کی ان پر بے حساب رحمت ہو، اور ان کے صدقے، ان نفوس قدسیہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں بھی اپنا ذات کا واصل کرے. اب جو کہ لوگ انتظار فیض میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مرید، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن پر تین روز تک خدا کی محبت کے نور کا اس قدر سرور رہا کہ وہ بے خود ہو گئے. خدایا ہم روح سیاؤں کو، خدایا ہم روح سیاؤں کو، ہم بدبختوں کو، ہم گناہ گاروں کو یہ روز سعید، یہ جس دن ہماری یہ کیفیت ہوگی وہ عید کا دن ہوگا، وہ روز سعید کب نصیب ہوگا. آج صرف اتنا ہی پڑھ کر میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ کل اس کا درس دیں گے یا شام کو دیں گے تھوڑی دیر کے بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت موتیوں اور ان خوبصورت باتوں اور انہی پاک ہستیوں کے فرمودات، ان کے ملفوظات، ان کے مکتوبات اور ان کی نورانی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.